السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک شارٹ ویڈیو ہوگی، ناٹ ٹو مچ، بٹ اس میں تھوڑا سا ہم وہی مفعول کو لے کے، پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ والے جتنے انہوں نے کوئی 6 دیے ہوتے ہیں مفعول ڈفرینٹ کائنڈس کے، کوئی آنسر کرتا ہے کویشچن. مفعول کیا ہے؟ ایکشن کے بارے میں انفارمیشن ہے نا، کہ ایکشن کس نے کیا، کہاں ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، یہ تمام کویشچنس کو آنسر کرنے کے لیے. پھر جو یہ ڈفرینٹ مفاعیل ہیں، پلورل آف مفعول از مفاعیل، اس کو انہوں نے ڈفرینٹ نام دیے ہیں. تو وہ نام آہستہ آہستہ یاد ہو بھی جائیں گے، نہیں بھی یاد ہوتے تو مطلب ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ مفعول ہے کیا. تو اس کے بعد ایک جو یہ ٹاپک تھا، یہ المتعلق بالفعل، اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح جملہ اسمیہ میں خبر سے متعلق انفارمیشن متعلق بالخبر کہلاتی ہے، اور اسی طرح یہ جار مجرور ہوتی ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ میں متعلق بالفعل، فعل کے بارے میں اور مزید فردر ڈیٹیل. تو یہ بھی جو ہے یہ بیسیکلی کسی حرف کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جار مجرور ہی ہوتے ہیں. اب اس میں انہوں نے اگزامپل ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ نظرہ ایک فعل ہے، نظرہ. اب جب یہ نظرہ آئے گا تو اس کے ساتھ الا آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے ان کا اس کو لکھنے کا. تو الا آئے گا، اور اگر جیسے کہنا ہی لکڈ ایٹ ہم، سو وی ول سے کیا نظرہ الیہ، نظرہ ہو نہیں ہوگا، نظرہ الیہ. مطلب بس گرامیٹیکلی دس از مطلب بیٹر وے آف رائٹنگ اٹ. ٹھیک، تو یہ ایک متعلق بالفعل. اب یہاں پر اگزامپل تھی کہ نظر بعضهم الى بعض، یہ اب دیکھیں الا کا بیسیکلی اگزامپل ہے کہ نظر اگر آئے گا تو الا آئے گا کہ اس کی طرف دیکھا. ثم صرفکم عنہم، اب یہ جو کیا کہتے ہیں عنہم، آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ بھی ایک عن جو ہے یہ جو حرف آف جر ہے، اور یہ اٹیچ پروناؤن مجرور اس کے آئیے، تو یہ آپ کے متعلق بالفعل یہاں پر اس میں یہ ہوگی. ٹھیک، یہ ہم نے جو ڈرل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا میں نے ایگزامپل اس کا کر دیا تھا، لیکن I will do all of them. So آپ چیک کر لیجئے گا، be honest about it، کہ اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھ لیجئے گا. Underline the فعل once, the file twice, and متعلق بالفعل 3 times. If file is an inside pronoun, write it out underneath the فعل. ٹھیک، وا کو تو چھوڑ دیں، یہ تو سیپریٹ ایک حرف عطف ہے. فعل اس قتل داود جالوتا. اب قتل از دا فعل، اور فعل چونکہ ہوا ورژن کا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسا فائل آؤٹ سائڈ فائل تو نہیں ہے اس کے ساتھ. آؤٹ سائڈ فائل کا فعل کے بعد ہونا اور رفع کی حالت میں ہونا ضروری ہے. ہم نیکسٹ جو قتل دیکھ رہے ہیں داودو ہے رفع کی حالت میں. پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ آؤٹ سائڈ فائل ہے، تو ہمارا فائل جو ہے بیسیکلی اس کو میں ٹوائس انہوں نے کہا کہ انڈر لائن کریں، تو یہ فائل ہو گیا آؤٹ سائڈ. اب اندر والی پروناؤن اس کی ہم کک آؤٹ کر دیں گے، وہ کوئی وہ نہیں ہے ضرورت ہمیں. یہ فعل ہے ہمارا، یہ آپ کا آؤٹ سائڈ فائل. اور جالوتا مفعول یا متعدی، یہ ہمارا مفعول ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے، دس از آر مفعول. ٹھیک، یہ سمپل سینٹنس. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. آپ کا فعل کیا ہے؟ جعلنا. جعلنا، فا تو ایک حرف ہے، اس کو اگنور کر دیں. جعلنا آپ کا فعل ہے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی پروناؤن ہے وہ آپ کی ہے ہم کی، نحنو کی، ناٹ ہم. ایک سیکنڈ، اس کے اندر ہے نحنو. اٹیچ ورژن از نا، اور پروناؤن آپ کی جو ہے نحنو کی ہے. ٹھیک ہے، اب نحنو کی پروناؤن آلریڈی ہے، باہر ہم فائل نہیں ڈھونڈیں گے. وائی؟ بیکاز یہ تو ہوا ورژن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم سلفن، فائل کون سا فائل اس کے اندر؟ یہی ہے، انسائڈ فائل ہی ہے اس کا. سلفن آپ کا مفعول ہے. مثلا للآخرین، مثلا للآخرین، اس میں اب یہ آپ کا متعلق بالفعل للآخرین ہے. مثلا جو ہے ایک مفعول ہے، تو یہ 2 مفعول ہیں اس کے اندر، اور للآخرین آپ کا متعلق بالفعل ہے. لل کس طرح؟ لی جو ہے یہ حرف آف جر ہے،
ٹھیک، تو یہ متعلق بالفعل آپ اس کو کہہ لیں، جار مجرور ہے، اور یہ آپ کا نصب ورژن ہے تو یہ مفعول ہے آپ کا. ٹھیک، تو ایک تھوڑا سا ڈفرنس کیا ہے کہ مفعول جو ہے وہ نصب ہوگا اور متعلق بالفعل آپ کا مجرور ہوگا. فَأَخَذَ هُمْ أَخَذَ is in the ہوا form. ہم یہ تو اٹیچ پروناؤن ہے نا، تو یہ تو اس کا ڈوور نہیں ہے. اخذا کے اندر ہوا ہے. لیٹس سی آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رفع کی حالت میں اسم ہے. دیٹ مینس کہ یہ عذابو از دا فاعل آف اخذا، آؤٹ سائڈ فاعل، یعنی پکڑ لیا عذاب نے ان کو. ٹھیک ہے، کس نے پکڑ لیا؟ عذاب نے. تو دیٹ مینس کہ فاعل آپ کا عذاب ہو گیا. یومی، یوم الذلتی، یوم الذلتی اگین یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ ہے. یہ آپ کا متعلق بالفعل ہو گیا. پکڑ لیا انہیں، کسے پکڑ، یہ آپ کا مفعول ہو گیا. ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو فعل کے ساتھ جوائن ہو کے پروناؤن آتا ہے وہ اس کا مفعول ہوتا ہے ہمیشہ. سو ہم تو مفعول ہو گیا. ٹھیک، یہاں پر بھی یہ آپ کہہ لیں یہ اس کا مفعول ہی ہے. یہاں پر یہ اس کو مفعول کر دیں. ٹھیک، اچھا. یوم الذلت، یوم از ظرف. ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جگہ، کس دن، جگہ، کون سی جگہ. وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ متعلق بالفعل ہو سکتا ہے، مطلب ہوتا ہے جب کوئی ظرف والا مضاف آئے اور پھر اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے، مضاف سوری ناٹ مضاف، مضاف، اور پھر مضاف الیہ اس کے ساتھ آئے، تو یہ آپ کا متعلق بالفعل ہو گیا. ارسلنا، ہم نے بھیجا. سو ارسلہ از دا فعل اور فاعل اس کا نا یعنی نحنو. سینڈ ہو کا آنسر موسیٰ، تو یہ آپ کا مفعول ہو گیا. یعنی کہ نا آپ کا جو ہے نا، یہ نا یہ آپ کا فاعل ہے وی، اور یہ فعل ہے. موسیٰ از مفعول. بی آیاتی نا، بی حرف آف جر، آیاتی از مجرور. آیاتی نا از اگین مضاف اینڈ مضاف الیہ. یہ آپ کا متعلق بالفعل ہے. وعدکم، وعدہ is in the ہوا version. کم is attached pronoun، تو یہ تو مفعول ہو گئی already. اب وعدہ is ہوا version. Let's see if we can find something جو کہ رفع کی حالت میں ہو اس کے بعد. So وعد الحق کی نہیں ہے. وعدت فأخلفتکم، وعدت، وعدت فأخلفتکم، نو. ٹھیک، تو اس کا یہ ہوا. وعدکم، he promised you all. وعد الحق، اگین یہ متعلق بالفعل. اور وعدت، وعدت انا وعدت، نحن وعدنا. I promised you all. فأخلفت کم and I went against it or whatever. So یہ آپ کا وعد الحقی جو ہے یہ متعلق بالفعل. وعدہ is the فعل and اس کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ کا فاعل ہے. اینڈ ابھی دوسرا جملہ ہے. ٹھیک ہے، وعدتکم، وعدت، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وعدت آپ کا فعل ہے، کم از مفعول. وعدت کون سا والا اس کے اندر پروناؤن ہے؟ اب اس کا نصرہ والا چارٹ اگر آپ دماغ میں لائیں، ہوا نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصرو، ہی نصرت، ہما نصرتا، ہن نصرنا، انت نصرتا، انتما نصرتما، انتم نصرتم، انتی نصرتی، انتما نصرتما، انتن نصرتن، انا نصرت،
نحنو نصرنا, نصرتو, سو وعدتو انا, ٹھیک ہے یہ انا ہے, تو انا ہے تو آؤٹ سائڈ ڈور تو ویسے ہی نہیں ڈھونڈنا ہم نے, سو آئے یہ آپ کا انا, یہ آپ کا فعل ہو گیا, کم از دا مفعول, فاخلفتو, پھر اگین انا, اور پھر یہ آپ کا یعنی یہ بھی فعل آپ کا, اور پھر اس کے ساتھ یہ آپ کا مفعول, ٹھیک. یہ اٹیچ جو جب بھی پروناؤن فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے وہ آپ کی مفعول ہوتی ہے, اس میں مفعول متعلق بالفعل نہیں ہے, سوری یہ وعد الحقی از متعلق بالفعل, سوری متعلق بالفعل از وعد الحقی. صرف جو ان ایگزامپلز میں دماغ میں رکھنا ہے وہ یہ کہ فعل کو آئیڈینٹیفائی سب سے پہلے کرنا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ جو اس کا فاعل ہے وہ انسائیڈ ہے یا آؤٹ سائڈ ہے, اور اس کے بعد مفعول ساری وہ انفارمیشن جو نصب کی حالت میں ہے یا وہ پروناؤن جو اٹیچ ہو کے فعل کے ساتھ آ رہی ہے وہ تمام مفعول ہیں, ٹھیک. ابھی اگلا ٹاپک تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں, ایب نارمل سینٹینس اسٹرکچر. یعنی ایب نارمل سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو اتنا کامن نہیں ہے, سینٹینس کا اسٹرکچر جو اتنا کامن نہیں ہے. The standard order of a جملہ فعلیہ is the فعل followed by the file followed by the مفعول. normally آپ کا پہلے کیا آتا ہے, پہلے آپ کا فعل آئے گا, اس کو میں اس طرح لکھ دیتی ہوں, followed by file and followed by مفعول if there is a مفعول, ٹھیک. Recall that one of the rules of file is that it must come after the fail. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فائل کا ہمیشہ اگر انسائڈ فائل ہے that is something different, لیکن اگر آؤٹ سائڈ فائل ہے تو اس کو فیل کے بعد آنا ہے, ٹھیک. اچھا, ایب نارمل اسٹرکچر جو ابھی ہم دیکھنے لگے اس میں بھی یہ رول اپنی جگہ ہے, فائل ہمیشہ فعل کے بعد ہی آئے گا, no matter what other stuff is going on, آپ کا فائل جو ہے وہ فعل کے بعد ہی آئے گا. Example دیکھ لیتے ہیں. As for مفعول فیہ it is flexible in its position, it's not considered abnormal if it's مفعول فیہ. اب کہہ لو وہ تو انہوں نے تو وہ دے دیا ہے اس کو نام, لیکن اب سمجھ لو کہ جو مفعول ہے, مفعول کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے, بس دماغ میں ہی رکھیں, مفعول کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے, ٹھیک. Only the position of the مفعول بہ and the متعلق بالفعل can be shifted. They can either come before the file or before the فعل. یعنی مفعول جو ہے, مفعول اور متعلق بالفعل یہ پہلے آ سکتے ہیں, فعل سے پہلے آ سکتے ہیں, فائل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, ٹھیک. فائل جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آئے گا. سو ایگزامپل دیکھیں, علی اللہ توکلنا, اللہ از اے حرف آف جر, the word اللہ از مجرور, سو جار مجرور آپ کا متعلق بالفعل ہوتا ہے. توکل is the فعل, نا is the فاعل, سو توکلنا, سو فعل اس میں مؤخر ہو گیا. آپ نے یہ ٹرمینالوجی یاد ہوگی, مقدم اور مؤخر. مقدم مینس جو چیز پہلے آ جائے, مؤخر وہ جو چیز بعد میں آئے. سو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ متعلق بالفعل پہلے آ گیا, فعل بعد میں آیا ہے. سو علی اللہ توکلنا, only یعنی we have relied only. یہ ہم نے جو جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے پیچھے لانے کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اختصاص خاص کر دینا, کہ صرف اور صرف اللہ ہی پہ ہمارا توکل ہے. اللہ جو جار مجرور پہلے آ گیا, اس کو امپورٹنس یہ دینے کو کہ صرف اور صرف یہ ورڈ اونلی اس میں ایڈ ہو گیا, اس کے پہلے آنے سے ورڈ اونلی ایڈ ہو گیا. اگر یہ پہلے نہ ہوتا توکلنا علی اللہ تو اس کا سمپل ٹرانسلیشن ہوتا we have relied on اللہ, ہم نے اللہ پہ توکل کیا. لیکن یہ پہلے آنے کی وجہ سے یہ کہیں کہیں جو پہلے آتا ہے, اب یہ نارمل اسٹرکچر نہیں ہے, اس میں پھر اختصاص خاص کر دیا جاتا ہے, اونلی. In this example above, the shift in order creates the meaning of exclusivity. اختصاص خاص کر دیا, خاص, only صرف اور صرف, جو کہ صرف اور صرف اس کے اندر کوئی ورڈ ہے نہیں کہ صرف اور صرف اس کے اندر ہو, کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے اس کے اندر جو شو کرتا ہو صرف اور صرف کو. لیکن یہ جسٹ بیکاز انہوں نے پوزیشن چینج کی ہے, اس سے ہم یہ ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں کہ صرف اللہ پہ ہی توکل ہے. Attached pronoun. When it comes to attached pronouns, it is normal for the attached مفعول به to come before the file. This is because it is attached to the فعل and cannot be. مطلب یہ وہ بات یہ لکھی ہوئی انہوں نے جو ہم پہلے جانتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا فعل کے ساتھ جب بھی کوئی اٹیچ پروناؤن آئے گی وہ اس کا مفعول ہوتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب چونکہ اٹیچ ہو کے وہ آ گئی فعل کے ساتھ ہی, اب ظاہری بات ہے فاعل تو بعد میں ہی آئے گا نا, تو یہ کوئی اب نارمیلٹی نہیں ہے.
اگر اٹیچ پروناؤن نے آنا ہے تو وہ اسی طرح آ سکتی ہے. سو دس از نتھنگ، کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. تو اس لیے یہ جب کچھ نظر آئے گا تو اس سے میننگ میں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فار ایگزامپل قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، اب اس میں مفعول پہلے آ گیا ہم، اور ورڈ اللہ جو کہ فاعل ہے بعد میں آیا. لیکن چونکہ یہ اٹیچ ہو کے فعل کے ساتھ ہی اٹیچ ہو سکتا تھا، اس کو پہلے ہی آنا تھا قاتلہم اللہ. تو اس میں میننگ کیا ہے، مطلب اس کے میننگ میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ کہہ لو کہ کوئی اختصاص یا کوئی اور چیز نہیں ہے. اوکے، اس میں آئی تھنک اتنا ہی ہم اس وقت رکھتے ہیں. لیٹ می جسٹ سی کہ اگر اس میں چلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس پہ اسٹاپ کروں گی انشاءاللہ. کمپلیکس سینٹینسز کا کیا مطلب ہے، میننگ کے جیسے ایک تو یہ جملہ ہے نا، سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ جو ایک سمپلسٹ جملہ فعلیہ ہے وہ ہے نصرہ. نصرہ، ٹھیک، اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں، ہی ہیلپڈ. یہ ایک سمپل سینٹینس ہے. اچھا، اب ہم نے اگر کرنا ہے لیٹس سے he helped them، نصرہم، he helped them. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب بعض دفعہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تو بہت سمپل ہے نا. اب بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی پورا کا پورا، جیسے لیٹس سے یہ جملہ فعلیہ میں جو اس کا مفعول والا پارٹ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے. مفعول از ناٹ اے سنگل ورڈ بلکہ پورا جملہ اسمیہ آ گیا اس کے اندر. فار ایگزامپل پڑھتے ہیں اس کو. ریکال دیٹ جملہ اسمیہ کین ایکٹ ایز اے خبر، لائک وائز اے جملہ فعلیہ کین آلسو ایکٹ ایز اے خبر. یعنی جملہ اسمیہ لیٹس سے آپ کے پاس ہے، اور اس جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے نا، مطلب عام لینگویج میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ دونوں سینٹینس الگ الگ ہوتے ہیں کہ جی یہ جملہ اسمیہ ہے تو اب اس میں کوئی فعل والی چیز نہیں آ سکتی، اور یہ جملہ فعلیہ تو اس میں اسم نہیں آ سکتی. ایسا نہیں ہوتا نا. جس طرح جملہ اسمیہ میں کیا کہتے ہیں پورا، یعنی پورا ایک جملہ اسمیہ خبر کے طور پہ آ سکتا ہے، اس طرح جملہ فعلیہ بھی پوری خبر کے طور پہ آ سکتا ہے. When this occurs, the entire sentence is labeled as a خبر. جب اس طرح ہو جائے نا، this is the first tier of sentence level labeling. As for the second tier, the sentence is pulled out of the. یہ ہم نے پہلے جو یاد کریں کہ پڑھا تھا کہ جیسے ایک جملہ لکھا ہوا ہے اس میں ایک ہوتی ہے مائکرو لیول لیبلنگ اور ایک میکرو لیول کی. ایک تو ڈویژن ہوگی جملہ اسمیہ کو لے لیں کہ جی یہ اس کا مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ متعلق بالخبر ہے. یہ 3 لیبل ہم نے لگا دیے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متعلق بالخبر کے اندر آپ کے پاس جار مجرور ہو جا سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، وہ آپ اس کی فردر جا کے ڈیٹیل کرتے ہیں. اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، ڈفرنٹ لیولز آف لیبلنگ ہے. ٹھیک. As for the second tier, pull out the bucket and ٹھیک ہے، take a look at the example. اب اس کے example کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ان، indeed، we، ان اور نا مل کے اننا، یہ اننا تھا، نا الگ جوائن ہوا. ان indeed we، اب یہ indeed we حرف آف نصب اور اس کے اسم سے شروع ہوا ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا پورا. this whole thing is جملہ اسمیہ. this whole thing، میں اس کو یہاں لکھ لیتی ہوں آپ کے آسانی کے لیے. یہ پوری چیز جو ہے نا، یہ پوری چیز یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ حرف آف نصب اور اس کے اسم سے شروع ہوا ہے. فتحنا لك فتحا مبینا. فتحنا is a fail. The moment you find a fail in a جملہ اسمیہ، اب یہ فتحنا آگے سارے جو کنیکٹڈ ورڈز ہیں وہ سب کے سب، یہ پورا کا پورا آپ کا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہے. اس کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، بیکاز ناؤ ایک جملہ فعلیہ شروع ہو گیا ہے. اب اس کا ہمیں فاعل دیکھنا ہوگا، اس کا مفعول دیکھنا ہوگا، متعلق بالفعل دیکھنا ہوگا. اب یہ پورا کا پورا خبر ہے. سو ان از مبتدا، فتحنا لک فتحا مبینا از خبر. اب خبر کے اندر اتر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. جملہ فعلیہ کو ہم بریک کریں گے اب. ٹھیک. سو اب فتحنا لک فتحا مبینا، we can now extract the contents of the خبر and label it. ٹھیک.
Inside the khabar we have a jumla failure. یہ جملہ فعلیہ ہے. فتحنا is the fail. فتحن مبینن. اچھا فتحنا جو ہے اس کے اندر فعل بھی ہے, ظاہری بات ہے فاعل بھی ہے. نحنو is the file. ٹھیک. لکا is حرف of جر اور مجرور اسم جو کہ پروناؤن ہے, یہ آپ کے متعلق بالفعل ہو گئی. ٹھیک. اب فتحن مبینن, ابھی فی الحال اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی مفعول ہے, یہ ہم نے خاص مفعول مطلق اس کو ہم نے ڈیٹیل میں نہیں کیا ہوا, لیکن اینی ویز فتحن مبینن آپ کو پتہ نصب کی حالت میں ہے, یہ آپ کے دونوں مفعول ہیں. فتحن مبینن. ٹھیک. فتحن مبینن, کون سی فتح ہے؟ کھلی, روشن. یہ آپ کا مفعول, اور مفعول جو ہے آپ کا اسم ہوتا ہے. مفعول تھوڑی فعل ہوتا ہے, مفعول تو اسم ہوتا ہے. تو یہ آپ کہنے کہ موصوف صفہ ہے یہ. ٹھیک. یہ موصوف صفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فتح کون سی فتح؟ کھلی فتح, اور ان کی جو چاروں پراپرٹیز ہیں وہ ملتی ہیں, تو دس از اے موصوف صفہ. سو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے سینٹنس کا بگننگ کیا ہے. بگننگ واز این اسم, سو ہم نے پورا یہ کہہ دیا مبتدا. اب جب مبتدا ہے تو اس کے بعد خبر ہی آنی چاہیے. تو اگر اس مبتدا کے فوراً بعد آپ کا آ گیا جناب ایک فعل, دیٹ مینز the rest of it is خبر. وہ جملہ فعلیہ از خبر. اب اس جملہ فعلیہ کو فردر ہم بریک کریں گے, تو اس میں اب پہلا یہ جو ہو گیا یہ آپ کا فعل ہو گیا. نا از دا فاعل, لکا از متعلق بالفعل, فتحا مبینا از مفعول. ٹھیک. when the خبر is a جملہ فعلیہ, the pronoun inside the فعل must match with the مبتدا in number and gender. مبتدا اننا, we اننا, انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کو میچ کرنا ہے نمبر اور جینڈر. نمبر از نحنو اینڈ وی, کیونکہ میسکولن اور فیمنن دونوں کے لیے ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس کے بعد فعل آ رہا ہے فتحنا, اگین آپ دیکھ رہے ہو نا آ گیا, اگین یہ نحنو ہے, اس میں بھی نحنو ہے, اس میں بھی نحنو ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ کہ ان دونوں کا میچ کرنا ضروری ہے نمبر اینڈ جینڈر میں. اب یہاں اننا کے بعد فتحو نہیں آ سکتا تھا, یا فتحتو نہیں آئے گا. وائی؟ بیکاز ان کا جینڈر اور نمبر میں میچ کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ والا ایک سینٹنس دیکھ کے then we will stop here. Consider the sentence. اس کو میں تھوڑا سا erase کر دوں تاکہ okay. المسلمون نصروا. The word مسلمون is the مبتدا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. it's a جملہ اسمیہ, مبتدا ہو گیا. یہ masculine ہے اور plural ہے. The masculine plural for pronoun is hum. The inside pronoun in the sentence nasaru is hum. آپ یہ دیکھیں مسلمون is مبتدا, اب نصرو اس کی خبر ہے, اور نصرو itself is a جملہ فعلیہ. plural form ہے, جملہ فعلیہ ہے, اور یہ بھی masculine ہے. اونا بھی masculine and نصرو بھی masculine. اونا بھی plural, نصرو بھی plural. یہ میچ کرنا ضروری ہے نمبر اینڈ جینڈر میں. المسلمون نصرو, مسلمون کے اندر بھی ہم ہے, نصرو کے اندر بھی ہم ہے. ٹھیک. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے, کہ جب جملہ ابتدا ہو رہی ہے, یعنی مبتدا آ گیا, جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے, تو فعل اور اس مبتدا کا نمبر اور جینڈر میچ کرے گا. ٹھیک. یہ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے. اوکے. اوکے. تو یہ ڈرل نمبر 4 جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آج ہو گیا آئی تھنک 7 ہے آف جولائی. ٹھیک. یہ اب آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں گے, یہ ہوم ورک کر لیجیے گا. نیکسٹ ریکارڈنگ سے پہلے آپ مجھے پھر کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.